نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوا کہ آج اللہ نے دوسرے روزے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ نماز عصر کے باجماعت کے بعد آج کے درس میں ہم مختصراً نیت کے مسائل کے اوپر چند باتیں یاد کریں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ کوئی بھی آپ نے عمل کرنا ہے، دنیاوی عمل بھی اگر ہم نے کوئی کرنا ہوتا ہے نا تو نیت کے بغیر تو وہ عمل نہیں ہوتا۔ ایک بندے کی نیت ہی نہیں ہے شہر جانے کی اور وہ پھر ہر 2 کلومیٹر پہ پھر بیٹھ جائے گا، گپ شپ لگائے گا، پھر کہاں پہنچے گا اپنی منزل پہ۔ تو نیت ہوگی تو دنیا کا کام ہوگا۔ دین کا کام بھی نیت کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن نیت نہیں ہوگی تو ثواب نہیں ہوگا۔ بعض مسائل ایسے ہیں کہ نیت نہیں ہوگی تو عمل ہی قبول نہیں ہوگا، اور بعض مسائل ایسے ہیں نیت نہیں ہوگی تو عمل ہو جائے گا لیکن ثواب میں کمی آ جائے گی۔ بہت سارے مسائل اس میں ایسے ہیں۔ وضو کے معاملے میں نیت جو ہے وہ لا محالہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو وضو کی نیت ہمارے دل و دماغ میں ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، نیت ہے دل کے ارادے کا نام۔ ہر عمل کی نیت کرنے کے لیے زبان سے الفاظ نہ تو منقول اور ثابت ہیں اور نہ ہی ضروری ہیں۔ بعض مسائل میں جو ہے وہ نیت ہوتی ہے، جیسے نماز پنجگانہ ہے۔ نماز پنجگانہ کے لیے ہم نیت کرتے ہیں۔ ایک آدمی اگر نماز کے لیے وضو کے لیے اگر اس نے نیت کی ہے بھئی میں وضو کر رہا ہوں، تو اس کی ساتھ میں دعا بھی ہے، بسم اللہ والحمد للہ وضو کرنے کی دعا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ سکتے ہیں، بعض میں بسم اللہ والحمد للہ منقول ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے یہ دعا پڑھ کے جب کوئی وضو کرے گا تو جب تک وضو میں رہے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے مزید ثواب کا اضافہ فرماتے رہے گا۔ تو کتنا چھوٹا سا جملہ ہے اور ثواب دیکھیں کتنا زیادہ ہے۔ غسل کرتے ہوئے سنت طریقہ غسل کا یہ ہے کہ پہلے کوئی جسم پہ نجاست ہے تو وہ صاف کریں، اس کے بعد نماز والا وضو کریں، اس کے بعد پھر غسل کرتے ہوئے دائیں کندھے پہ 3 دفعہ پانی، پھر بائیں کندھے پہ 3 دفعہ پانی، پھر پورے سر سے پورے جسم پر 1 دفعہ پانی۔ یہ ہے سنت طریقہ۔ اگر ایک آدمی نیت نہیں کرتا وضو کی، وضو اس نے کر لیا، نیت اس نے نہیں کی، گیا جا کے غسل کر لیا، وضو نہیں بھی کیا لیکن غسل کر لیا اس نے، تو غسل کرتے ہوئے وضو کے سارے اعضاء اس کے دھل گئے، اس کا وضو ہو گیا، غسل بھی ہو گیا، بس وضو کا ثواب نہیں ملا۔ یہ ذہن نشین فرما لیں، وضو ہو گیا مگر وضو کا ثواب نہیں ملا کیونکہ اس نے نیت نہیں کی تھی، لیکن وضو اس کا ہو گیا کیونکہ اس کے اعضاء دھل گئے، ثواب سے محروم ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ یہ ذہن نشین فرما لیں کہ ایک آدمی غسل کیا، اس نے نیت کی وضو کی یا نہیں کی، وضو اس کا ہو گیا، اب وہ دوبارہ وضو نہیں کرے گا، یہ بدعت ہو جائے گی جب تک وہ کوئی نفل نہ پڑھ لے، تلاوت نہ کر لے، ذکر نہ کر لے، یا وضو ٹوٹ نہ جائے، وہی غسل والا وضو چلائے گا۔ مسئلہ ذہن میں آ گیا؟ اس کے علاوہ اگر ایک آدمی نے وضو کیا، اگلی نماز کا ٹائم ہو گیا، وضو اس کا باقی ہے، اس نے پھر کر لیا، یہ الگ مسئلہ ہے، اس کا ڈبل ثواب ہے۔ غسل کے ساتھ جو وضو کیا وہ الگ مسئلہ ہے، وضو کے اوپر جو وضو کیا یہ الگ مسئلہ ہے۔ غسل کے ساتھ جو وضو کیا وہ دوبارہ وضو نہیں کرنا جب تک کہ ہم کوئی نیک عمل نہ کر لیں، عبادت نہ کر لیں، یا وضو ٹوٹ نہ جائے، اسی وضو کو چلائیں۔ یہ فقہ کا مسئلہ ہے۔ اور وضو کے بعد اگر آپ کو پھر حاجت ہوئی، گرمی لگ گئی، وضو نہیں ٹوٹا، گرمی لگ گئی، دوبارہ وضو کرنا پڑ گیا تو ٹھیک ہے کر لیں، نکسیر پھوٹ گئی تو وضو ٹوٹ گیا۔ تو یہ وضو کے مسائل ہیں۔ وضو کرتے ہوئے جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں، وضو کرنے کے بعد اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو آسمان کی طرف دیکھنا تو منقول ہے، ثابت ہے، اور شہادت کی انگلی اٹھانا یہ ثابت نہیں ہے۔
آسمان کی طرف دیکھ لیا جائے، کلمہ شہادت پڑھ لیا جائے، انگلی اٹھانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اتنا راضی ہوتا ہے، اللہ اتنا خوش ہوتا ہے بندے کے پاک ہونے سے کہ اللہ جنت کے ایک مرتبہ 8 دروازے کھول جاتے ہیں اس کے لیے، پھر بند ہو جاتے ہیں۔ یہ رضا کی دلیل ہے، بھی تیرے لیے ہے یہ جنت۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ ہمارے پاک رہنے پہ راضی ہے، کپڑے پاک ہوں، جوتا پاک ہو، جگہ پاک ہو، لباس پاک ہو، بستر پاک ہو، یہ ہمیشہ یہ ترتیب ہونی چاہیے۔ روزے میں جو رمضان شریف کے روزے ہیں وہ تو آپ کی پہلے رمضان کی تراویح سے ہی آپ کی نیت چل جائے گی، پورا مہینہ کافی ہے، کیونکہ ہر سحری جب ہم نے کرنی ہے، الارم لگانا ہے، تو نیت ہوگی تو لگائیں گے نا جی، جب نیت نہیں ہوگی تو کیسے لگائیں گے؟ تو نیت ہو گئی ہماری۔ ابھی کل مجھ سے ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا فون پہ، میں نے سحری نہیں کھائی کہ سویا رہ گیا، تو اب 2 بج گئے ہیں، آدھے دن سے زیادہ گزر گیا، میں نے کھایا پیا کچھ نہیں ہے، نیت ابھی نہیں کی میں نے کہا تیرا روزہ بھائی صبح سے ہی شروع ہے۔ آپ نے جو نہیں کھایا کس نیت سے نہیں کھایا؟ سو کے اٹھنے کے بعد؟ تو کہنے لگا اسی نیت سے۔ میں نے کہا نیت تو اسی چیز کا نام تو روزہ ہے، نیت تو آپ کی ہو گئی۔ اب اگر آپ توڑ دیتے تو پھر آپ کے اوپر کفارہ آ جاتا، 60 روزے لازم آ جاتے، ٹھیک ہے؟ اس لیے نیت کا بڑا ہی عمل دخل ہے، روزے میں بھی، تراویح میں بھی۔ اچھا، فرض نماز میں نیت یہ لازمی بات ہے جی، نماز کے وقت کی نیت کرنی ہوتی ہے، ضروری ہے۔ اگر وقت کی نیت نہ ہوگی تو پھر یہ نماز کیسی ہوگی؟ وقت شرط ہے نا جی۔ سنت کی نیت کیسے کرنی ہے؟ فرض کی نیت تو سب کو پتہ ہے، زبان سے بھی ادا ہو گئی، 2 رکعت نماز فرض، پیچھے امام دے، نماز فجر اللہ اکبر، جس الفاظ سے بھی کر لیں ہو جائے گی، عربی کے یاد ہیں تو بھی ٹھیک ہے۔ اگر زبان سے الفاظ ادا نہیں کیے تو بھی ٹھیک ہے، نیت ہو گئی، ثواب مل گیا۔ سنت جو ہم فجر سے پہلے پڑھتے ہیں، ظہر سے پہلے، ظہر کے بعد، عصر سے پہلے کی 4 سنتیں، مغرب کے بعد کی 2 سنتیں، عشاء سے پہلے کی 4، عشاء کے بعد کی 2، ان کی نیت کیسے کرنی ہے؟ ان کی نیت ہم نے ایسے کرنی ہے، فجر کی پڑھ رہے ہیں 2 رکعت نماز سنت، فجر کا وہاں نام لے سکتے ہیں، فجر کی سنتیں، کیونکہ فجر کی سنتوں کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ ساری سنتیں ایک طرف کر لو، فجر کی 2 سنتوں کا ثواب ان سے زیادہ ہے، اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ مسافر کے لیے بھی حکم ہے، چھوڑ تو سکتے ہو سنتیں فجر کی، لیکن پڑھ لو تو بہت اجر و ثواب ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کی فجر کی 2 سنتیں چھوٹ گئیں گویا کہ پوری دنیا کا مالک تھا، اس سے ضائع ہو گئی۔ اب آپ لگائیں اندازہ کہ کتنا زیادہ ثواب ہوگا۔ باقی سنتیں جتنی بھی ہیں، جمعے کی سنتیں فرضوں کے بعد پہلے والی، اور ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی سنتیں، اس میں ہم نے نیت کرنی ہے سنت۔ اس میں وقت کی قید لگانا شرط نہیں ہے، وقت کی قید کی شرط فرض کے ساتھ ہے، وقت کی قید کی شرط سنت کے ساتھ نہیں ہے۔ واجب کے ساتھ بھی وقت کی قید کی شرط ہے، مطلب وتر واجب ہے تو وتر کے ساتھ وقت کی قید لگے گی، سنت کے ساتھ وقت کی قید نہیں لگے گی۔ صحیح مسنون طریقہ سنت کی نیت کا یہی ہے کہ 2 سنت اللہ اکبر، 4 سنت اللہ اکبر، یہ ہے صحیح پورے ثواب کا سنت طریقہ۔ کھانے کی سنت میں، کھانے کے بارے میں کل باتیں آ گئی، آخری بات کرتے ہیں۔ کھانے کی سنت یہ ہے کہ 1 مرتبہ بسم اللہ پڑھ لیں، کافی ہے۔ اب کچھ لوگ جو ہے وہ اچھے نیک ہوتے ہیں، ان کی نیت پہ تو شک نہیں کرنا چاہیے کسی کی بھی، لیکن وہ ہر نوالے پہ بسم اللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سنت نہیں ہے۔ ہمارا عمل اگر سنت کے عمل سے بڑھ جائے، ہمیں سنت سے زیادہ ثواب نہیں مل سکتا۔ نبی کی نقل میں زیادہ ثواب ہے، اور نبی کی نقل کو سنت کہتے ہیں۔ 2 کام ایسے ہیں جس میں سنت نہیں پوچھی جائے گی، باقی ہر کام میں پوچھی جائے گی۔ نیت، قتل عمد، کسی کو قتل کر دیا، اب اس سے وکیل یہ تو نہیں پوچھتا تیری قتل دی نیت آئی، وہ تو بندہ ماری کھلوتا ہے تو نیت پوچھتا کھلوتا، اس میں نہیں پوچھا جائے گا۔ نمبر 2، طلاق، شرعی طلاق،
طلاق کے لفظ کے ساتھ اگر کوئی آدمی طلاق دیتا ہے نا، اس سے مفتی یا جج یا وکیل یہ نہیں پوچھے گا کہ تیری نیت کیا تھی۔ اگر طلاق کے لفظ کے ساتھ ایک آدمی اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، اس میں نیت نہیں پوچھی جائے گی۔ اس کی نیت تھی تب بھی ہو گئی، نیت نہیں تھی تب بھی ہو گئی۔ ہاں اگر ایک آدمی طلاق کے لفظ کے علاوہ اپنی بیوی کو غصے میں کوئی بھی جملے، دفع ہو جا، نکل جا، فارغ ہے میں تو وغیرہ وغیرہ، جو ہر معاشرے میں جملے بولے جاتے ہیں، اس میں نیت پوچھی جائے گی۔ طلاق کے لفظ کے ساتھ صرف مسئلہ پوچھا جائے گا بھی کیا حکم ہے، بس۔ ایک دی ہے تو ایک، دو دی ہے تو دو، تین دی ہے تو کھاتا صاف۔ اس لیے نیت کا بڑا ہی عمل دخل ہے۔ ہر نیک کام کریں، ہر نیک کام کے لیے اس کی نیت اچھی سے کریں۔ نیت میں جتنا اخلاص ہوگا، عمل اللہ کے ہاں اتنا زیادہ قبول ہوگا۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح نیت بھی فرمائے اور ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق بھی عطا فرمائے۔